میرا عدالت میں ایک معاملہ ہے، اللہ آپ کو اگر حق پر ہیں تو کامیاب کرے، نہیں تو سب سے اچھا جو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کم سے کم 5 تسبیح پڑھا کریں، زیادہ پڑھیں تو زیادہ فائدہ ہے، لیکن بہرحال کم سے کم 5 تسبیح، انشاءاللہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ کہتے کہ میں ایک جنرل سٹور چلاتا ہوں، 2 دن پہلے میری دکان پر ایک فقیر آیا بھیک مانگنے کے لیے۔ میں نے اسے کہا کہ معاف کر دو بابا، تو جواباً فقیر نے کہا کہ میں ایک سید ہوں اور آپ کے دکان میں سید کا 5واں حصہ بنتا ہے، تم وہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ اور سید کے لیے تو خیرات جائز ہی نہیں، 5واں حصہ کہاں سے بنے گا؟ اس کے لیے تو نہ زکوٰۃ جائز ہے نہ صدقات جائز ہے۔ سید کو تو اللہ نے اس میل سے پاک رکھا ہے۔ یہ اچھا سید تھا، 5واں حصہ بھی دکان میں ملا لیا۔ میں انڈیا سے ہوں، میرا کاریگر معراج بنگالی تھا، 13 لاکھ روپیہ لے کے بھاگ گیا ہے۔ اللہ پاک آپ کی مدد کرے اور آپ کا لوٹا ہوا مال واپس مل جائے۔ کہتے جی کہ میں سرکاری ملازم ہوں، لیکن ہماری تنخواہ جو آتی ہے وہ بینک کے ذریعے آتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ بینک سود، لیکن آپ تو سود نہیں لیتے نا، آپ تو اپنی تنخواہ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس طرح پھر کسی کا حج بھی نہیں ہوگا، حج کے پیسے سارے بینک میں نہیں ہوتے، وہ بھی تو پھر سود ہو گیا۔ ہمارا کیا قصور ہے سود سے؟ جب ہم نے نہ سود لیا نہ دیا۔ باقی گورنمنٹ بھی کسی کے گھر میں نہیں رکھ سکتی، گھر میں حج کے پیسے رکھے تو گھر والا ہی لے کے بھاگ جائے گا۔ احرام پر داغ لگ جائے دھو ڈالو، واش روم میں جائیں تو احترام اگر احرام اتار لیں کوئی حرج نہیں۔ ایئرپورٹ پر ہم نے ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کو خوشبو لگ گئی، بہرحال 2-4 ریال خیرات کر دو۔ ہم لوگوں نے ہوٹل کے ساتھ روڈ پر باجماعت نماز پڑھی، لیکن اتصال نہیں تھا۔ نماز تو آپ کی ہو گئی، لیکن اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا جب تک اتصال نہ ہو۔ تاج کمپنی کے قرآن جو ہیں ان کو ان کی فیکٹری سے لے کر ہم جا کے فروخت کر سکتے ہیں، بالکل فروخت کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا فروخت کرنا ہوتا ہے کہ قرآن کا مسئلہ بتا کر پیسے لے۔ اب یہ تو نہیں نا کہ کمپنی قرآن چھاپے وہ بیچے نہیں۔ ایک عمرہ میں نے پاکستان سے کیا ہے، اب دوسرے عمرے کے لیے مسجد عائشہ ہے، جہاں جاؤ کر سکتے ہو۔ ایک مسافر ہے جس پر قصر واجب ہے، اس نے 4 رکعت والی نماز کی امامت کی، نماز ناجائز ہے۔ جب اس پہ قصر واجب ہے اس کو 2 رکعت پڑھانی چاہیے تھی، اور پہلے بتانا چاہیے تھا کہ میں مسافر ہوں۔ ہوٹل کی مسجد میں جو شخص امامت کرتا ہے وہ صفائی کرنے والا ملازم ہے، ان کا آدھی آستین ہوتی ہے اور پینٹ پہنی ہوتی ہے، ایسے آدمی کے پیچھے بالکل نماز نہ پڑھے۔ ان کے بعد وہ بھی تو سچے ہیں نا، اور کوئی مسلمان ہو تو اس کے امام بنائے۔ ظہر کی 4 سنتیں نماز کے بغیر کیا معنی؟ پہلے 4 سنتیں پڑھو گے، پھر فرض پڑھو گے، پھر سنتیں پڑھو گے۔ حالت احرام میں اگر خارج کرنے سے کچھ میل ناخن میں آ جائے کچھ نہیں ہوتا،
اگر حالت احرام میں داڑھی میں غیر ساختہ ہاتھ لگے اور کوئی بال ٹوٹ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے پردہ لگا کے عمرہ کیا ہے، بہرحال کوئی دم نہیں ہے، لیکن عورت کو بھی پردے کی ضرورت نہیں، ایسے پردہ لگائے کہ کپڑا چہرے کو نہ لگے. عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، جب اس کا جنازہ ہم پڑھتے ہیں تو وہ کیوں نہ پڑھے؟ پڑھ سکتی ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ گھر سے جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتی. مسئلہ سمجھا کرو. اگر وہ پہلے وہیں بیٹھی ہوئی ہے بیچاری تو کہاں جائے؟ مسجد الحرام میں لوگ جوتے کے ساتھ چل رہے ہیں، اگر جوتا پاک ہے تو کوئی حرج نہیں. چار فوت شدہ کے لیے عمرہ کریں، ایک کے لیے ایک ہوگا. میری بچی 9 سال کی ہے، ضدی ہے، اللہ ہدایت دے. نکاح ہمارا ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی تو بات چیت ہو سکتی ہے. نکاح کے بعد وہ تمہاری بیوی ہے، رخصتی تو ایک رواج ہے نا. میرے بیٹے کا نام خاور خان ہے، فوت ہو گیا. اللہ مغفرت کرے، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. عمرے سے طواف کا ثواب زیادہ ہے، لیکن جتنی دیر عمرہ کرتے ہیں، مثلا 1 گھنٹہ طواف کرتے رہیں تو یہ ثواب زیادہ ہے. چونکہ عمرے میں آپ باہر جائیں گے، طواف میں آپ کعبے کے سامنے رہیں گے. طواف زندہ لوگوں کے لیے اگر انہوں نے کہا ہو تو کر سکتے ہیں. ایک بستی ہے جس میں 2600 کی آبادی ہے، 20 دکانیں بھی ہیں، لیکن روز مرہ کی ضرورت کی ساری چیزیں فراہم نہیں. ایسی بستی میں حنفی مسلک میں جمعہ نہیں ہوتا. امام صاحب بڑے محتاط بھی ہیں اور بڑی گہرائی اور گہرائی سے دیکھنے کے بعد فتویٰ دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام صاحب نے تمام علماء کو جمع کر کے ایک جیوری بنائی تھی. اس میں بھئی لغت کا امام، نحو کا امام، صرف کا امام، حدیث کا امام، تلاوت کا امام، قرات کا امام، سارے امام جمع تھے. ان کے سامنے مسئلہ رکھا جاتا تھا، پھر وہ مسئلے پہ بحث کرتے تھے. بحث کرنے کے بعد وہ امام صاحب کو دکھاتے تھے کہ جی ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. اگر امام صاحب نے مان لیا تو مسئلہ لکھ لیا، نہ مانا تو نہ لکھا کہ جی پھر اس پر بحث کریں گے. تو اتنی گہرائی میں جانے والا آدمی جو ہے وہ ایسی یعنی نرم بات نہیں کرتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھی جمعہ وہاں ہوتا ہے جہاں ضرورت کی ہر چیز ملتی ہو، کیونکہ قرآن میں بھی یہی ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جہاں بیع شراء ہو آپ بیع کو چھوڑیں اور جب جمعہ پڑھ لیں فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جا کے اللہ کا رزق کمائیں، تجارت کریں. تو جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو جمعہ کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں جی کہ غسل کے وقت میت کے پاؤں جو ہیں وہ کعبے کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب اس کو کھڑا کریں گے تو رخ کدھر ہوگا؟ اگر اس کے پاؤں ہی اس کو جب کھڑا کریں گے تو چہرہ کعبے کی طرف ہوگا. اگر سر ادھر ہو تو پشت ہوگی اس کی. کچھ تھوڑا سا عقل کو زور دے کے پھر سوال پوچھا کرو. رکن یمانی سے حجر اسود تک جگہ خالی ہوتی ہے نماز کے وقت. اگر رش زیادہ ہو تو دائرہ مکمل کرتے ہیں اور لوگ امام کے آگے ہوتے ہیں. امام کے آگے نہیں ہوتے، امام کے آگے سترا ہوتا ہے، دیوار ہے پوری. میری نانی فوت ہو گئی ہے تو ان کی بیٹی نواسی ان کے نام پہ عمرہ ہاں جی کر سکتی ہے.
میرا شوہر مجھے زیادہ محبت نہیں کرتا، دوسری عورتوں سے کرتا ہے، اللہ سے دعا کیا کرو اور یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود پڑھ کے پھر دم کیا کرو۔ سنت یا نفل نماز میں عورت ساتھ کھڑی ہو، وہ نماز نہیں ٹوٹ، فرض نماز میں برابر نہ کھڑی ہو۔ طواف کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت، وہ واجب ہے۔ میں سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو جنازے کا اعلان ہو گیا، تو آپ سنتیں پڑھیں، کیونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے، کوئی ایک بھی پڑھ لے گا تو ہو جائے گا۔ میرا بیٹا عمر جرار ہے، مزاج میں تیز ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ جب جرار ہے تو تیز تو ہوگا۔ ہمارا مدرسہ پاکستان میں اس سال بنایا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ ہمارے گروپ کے ایک آدمی پہ دم لگ گیا ہے، وہ دم جو ہے نہ وہ خود کھا سکتا ہے نہ ساتھی کھا سکتے، ہاں ساتھی غریب ہے تو کھا سکتے ہیں۔ بندہ پاکستان سے 21 دن کے لیے عمرے پہ آیا ہے، 5 دن مکے میں، پھر 10 دن مدینے میں، پھر 5 دن مسافر ہیں۔ حرم شریف میں ہر نماز کے بعد تقریباً جنازہ ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے کہ بڑے کا ہے چھوٹے کا ہے، نہ لگے، بس جو امام کی نیت وہی ہماری نیت۔ میری 2 بیٹیاں بیمار رہتی ہیں، دعا فرمائیں اللہ پاک ان کو شفا دے اور ان کو اچھے رشتے نصیب کرے۔ کہتے جی کہ آپ کے سوالات جوابات جو ہے کوئی تحریری شکل میں ہیں، اللہ عالم جی میں نے تو کبھی نہیں لکھے، بہرحال بعض لوگ جو ہے وہ اسی ریکارڈ سے پھر وہ لکھتے رہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں حضور پاک کی رہائش جو ہے، جب آپ مسورہ سے نکلیں گے نا تو دائیں ہاتھ پہ صفا اور مروہ کے درمیان سے جب دائیں ہاتھ پہ جائیں گے تو وہ مولد ہے، حضور کی پیدائش کی جگہ ہے۔ اب وہاں مکتبہ ہے دینی۔ اللہ پاک ہر لڑکی کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اگر آپ احرام کی حالت میں سو گئے اور لحاف ٹانگوں پہ ڈالا، کوئی حرج نہیں۔ صدقہ تو ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن جو یہاں کریں گے وہ 1 کا لاکھ ملے گا۔ گیارہ سال کے بچے نے عمرہ مکمل کیا، حلق سے پہلے کپڑے بدل لیے، 20 منٹ کے بعد پھر حلق کرائے، کوئی بات نہیں۔ 1.5 سال کے بچے نے عمرہ کا احرام باندھا، طواف کے بعد گھر والدہ نے صفا نہیں کرائی، کوئی حال نہیں۔ 1.5 سال کے بچے کا کیا حکم ہے؟ عمرے کے دوران تقریباً 6 منٹ کے لیے منہ پہ کپڑا آ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ قصر نماز جب پڑھنی ہے تو سنت تو معاف ہے نا، لیکن پڑھنا چاہو تو سنتیں پوری پڑھنی ہوں گی۔ شوہر اگر ایک بیوی کو تنگ کرے تو پھر قیامت میں عذاب بھگتے گا۔ طائف کا عمرہ جو ہے وہ بھی میقات کا عمرہ ہے، جیسے اپنے ملک سے احرام باندھتے ہو، مدینہ پاک سے باندھتے ہو، طائف میقات ہے، بہت بڑا عمرہ ہے۔ مقتدیوں کی صفیں مطاف میں ہیں،
امام ان کے پیچھے ہے، اس امام کے آگے دیوار ہے، وہ پیچھے نہیں ہے۔ میں نے مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے آئی، طواف کے دوران مجھے لگا کہ مجھے حیض ہو گئے ہیں، پھر بھی میں نے جاری رکھا، عمرہ پورا کیا، گھر آ کے دیکھا تو ہو جو اب دم ادا کرو، تم نے پلید حالت میں طواف کیا اور پلید حالت میں صفا مروا دوڑی، کہ جب پتہ لگ گیا تمہیں کہ حیض آ گیا پھر کیوں جاری رکھا؟ گردے کی پتھری کے لیے اللہ شفا عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ زمزم پیو۔ والدہ کو مرگی ہے، زمزم پلائیں اور دعا مانگیں۔ مکہ سے جدہ اگر رشتہ دار کو ملنے جائیں تو عمرہ ضروری نہیں ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد وہ چپل پہن کے ہوٹل آئے جس میں پاؤں کی ہڈی ڈنگی نہیں، اتنی دیر پہنا تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے مسجد سے ہوٹل تک۔ بندے پر جادو کے اثرات ہیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو جتنا ہو سکے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ مرحا خلیل والخلیل الرحمن، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد عثمان میری والدہ کی صحت عطا فرمائے اور والد کو اللہ جنت نصیب فرمائے۔ میرے بیٹے محمد ارحم، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ کہتے جی میں پاکستان میں ہوں، روز مرہ کے معاملات میں قول اور فعل کا تضاد بہت ہے، سچ بولیں تو مصیبت آ جائے، آپ سچ نہ چھوڑیں، انشاءاللہ کامیابی حق کی اور سچ کی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو کردار ہے الحمدللہ وہ عالمانہ ہے۔ مکہ مقدس شہر ہے تو حج کے ایام میں شیطان کو مینا شہر میں کیوں باندھا گیا ہے؟ کسی نے نہیں باندھا ہے اس کو، کہاں شیطان کہاں باندھا ہوا ہے؟ آپ کو ملا ہے؟ پوچھا ہے، بتایا آپ کو اس نے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان کو حضرت ابراہیم نے کنکریاں ماری تھی، یہ تو نہیں کہ شیطان بندھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ حج پہ ہم آ رہے تھے تو میرا ایک دوست تھا، وہ بھی میرے ساتھ تھا، وہ فوج میں اس وقت تو میجر تھا، پتہ نہیں اللہ جانے کیا ہوگا، تو میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ بھی ایسے کنکری مارنی ہے، ایسے کھڑا ہونا ہے اور اس کے بعد اس طرح دعا کرنی ہے، اور کہا ٹھیک ہے۔ وہ ہم باتیں کرتے ہیں، میں دیکھا وہ ادھر ادھر دیکھا، گم ہو گیا، دیکھا تو وہ تو شیطان کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور جوتے سے اس کو مار رہا ہے کہ شیطان نے ہم کو بہت خراب کیا ہے۔ اچھا، لوگوں نے سمجھا شیطان نکل آیا ہے، انہوں نے اس کو پتھر مار مار کے الو بنا دیا۔ اللہ کے بندے، یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان کو پتھری ماری گئی، ورنہ شیطان تو ہر وقت تیرے ساتھ ہے، اس کو وہاں باندھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ رانا حدود حرم سے باہر ہے۔ اللہ سب کے رشتے آسان کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللہم ارزقنا حسن الختام،
اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، سب کا حج عمرہ زیارت منظور فرما، سب کی دعائیں منظور فرما، سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، کسی کو بھی اپنے دروازے سے خالی نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔